بعض لوگ ٹیلی فون سے ایک کینسر بنا دیتے ہیں، اور ٹیلی فون ہے ہی موبائل میں وبال ہے، موبائل وبال جان، موبائل نہیں ہے وبال، یہ وبال ہے۔ ایک طالب علم دعا کرتا ہے، خدا کا قہر غضب آ گیا اس کو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ سے پیاری دعا مانگ رہا تھا، میں بڑا خوش ہوا، خدا کا شکر ہے ہم سے پڑھنے والے متوجہ ہیں۔ اچانک اس کو کینسر کا جھٹکا لگا، اور ٹیلی فونوں کا سو ماں بولتا ہوں بے غور کا ادھر رکا عالم قاوری بمولا سے کتاب رو دیا نویش ان کے خالدہ تراوی کے لیے آ رہے ہیں، نماز کے لیے جماعت پڑھی ہے، اچانک کریں پیٹ کی طرف اللہ، یہ نماز ہے، یہ عبادت ہے۔ طالب علموں کے پاس موبائل کا ہونا نہایت بے شرمی ہے۔ کہتے جی وہ ٹیلی فون کیا ہوتا ہے؟ تیرے باپ دادا جو پڑھتے تھے دیوبند میں مگر لوگ ان کا موبائل ہوتا تھا، مہینے میں ایک دفعہ ٹیلی فون، بس جو ہو سو ہو، علم لا یؤتی کا باز ہو حتی تؤتیہ کلہ۔ اس لیے آپ نہ مفسر بن گئے، نہ محدث، نہ فقیہ، نہ مقرر، بس یہی موبائل والے بن گئے۔ موبائل کہنے وبال آ گیا ہے۔ اور بعض بڑا فخر کرتے میرے پاس بڑا مہنگا موبائل ہے، موبائل کدھر سے لایا؟ ایئرپورٹ والوں کا بکس سے لوٹا ہے۔ طالب کا موبائل تو 400-500 روپے کا ہوتا ہے۔ اگر موبائل ہو، ضرورت ہو، تو پھر اپنے اندر ادب پیدا کرو، پھر اس کے اہل بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ ہمارے پاس بھی موبائل ہے، ہم بھی 10 اداروں کے محتمے میں، اور 10,000 آدمیوں کے استاد و شیخ، لاکھوں مسلمانوں کا ہم سے اعتقادی تعلق ہے، ہمارے پاس موبائل نہیں ہے۔ موبائل کیا ہوتا ہے؟ ایسے چپلوں کے نیچے پڑا رہتا ہے۔ اپنا مقام عزت و شرف اس کو داغدار نہیں کرنا ہے، ایسے جائے کوئی ضرورت نہیں، پتہ چل جائے یہ لو وجہ لو بچیا رحمان علاوے دار دینا میں آواز سنے روزی۔ یہ بالاکوٹ میں جلسہ تھا قاضی خلیل کیا، رات کے 11 بجے میرا بیان شروع ہوا، 15 منٹ کے بعد بجلی فیل ہو گئی، لوگوں نے موبائل اٹھائے، یقین کر لو پورا پنڈال روشن ہو گیا۔ یہ ایک فائدہ میں نے دیکھا، موبائل اٹھائے سب جتنے تھے ہر ایک کے پاس موبائل پر یہ روشن ہو گئی۔ خیر اب وہی مدرسہ بمہا ہوٹل اور شہر کے 700 فٹ نیچے جا چکا، 700 فٹ دنیا کی چیزیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری غیرتی مسلمان ہے، ایک فرد نہیں ہوتا۔ ایک بڈھا سا کھڑا کے دیوار کے پاس ہندکوں میں اعلان کیا، اور ایک بے غیرت تو مفتی صاحب کراچی سے آئے، ہم کو بیان کر دیں، بجلی چلی گئی تمہارا ایمان تو نہیں کیا؟ بیٹھے رہو، خبردار جگہ سے اٹھ گئے، خدا کی قسم رات 3 بجے تک بیٹھا رہتا، ایک فرد نہیں۔ وہ ہمیں پڑھانے کے لیے، نصیحتیں کرنے کے لیے اتنا بڑا ادارہ اور شہر چھوڑ کے کراچی سے آئے، بجلی چلی گئی تم گھروں میں جاؤ گے، خبردار سے کوئی اٹھا، بس وہ بیٹھ گئے۔ وہاں کا کوئی بڑا بزرگ تھا، اور اس کے بعد ایک بچہ میں نے نہیں دیکھی کہ وہاں سے اعلان، میں بھی اسٹینڈ پر بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹے بعد بجلی آئی، مجھے کہا آپ 2 گھنٹے تقریر کرو۔ میں نے کہا انہوں نے غیرت کی ہے، میں اس شکریہ میں بیٹھا رہا، میری تقریر 15 منٹ میں مکمل ہو گئی۔ میں نے دن میں مشکات آخری حدیث 2 گھنٹے پڑھائی ہے، میرا جو علم تھا وہ پورا ہو چکا۔ اب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آداب سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا اب عبدالحی عابد کا وقت ہے، وہ کمرے میں کروٹیں لے رہا ہے، خطیب کو غلط انکار میں دو ذرا، ہماری وہ پتھر کی لکیریں وہ ہو چکی ہے۔ بس میں نے کہا وہ آخر دعا، لوگوں نے شور کڑا کہ نہیں حضرت اب میں نے کہا آپ میرے لیے آئے ہو، میں آپ کے لیے چاہ رہا ہوں۔ موبائل والے اللہ عجیب عجیب تماشے سننے کے،
کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بتانے کی نہیں. موبائل بہت بلا ہے, بڑی خطرناک ہے. ہمارے ایک طالب علم کا دور حدیث کا, اس کا سارا خاندان میرا معتقد ہے, اس نے پورا سال موبائل کی وجہ سے خفا. کہاں گئے تھے؟ موبائل راکر ہوگی, ٹیلیفون راکر ہے, ٹیلیفون کا بخاری کا سبق چھوڑ کے ٹیلیفون بھی چلا گئے. پورا سال میں اس سے خفا, اور اس کی نحوست اس کو پڑ گئی کہ اب دور تفسیر میں موجود ہے. یہ تو مصیبت ہوتی ہے. استاد غلط قبول آپ کرے, شاگرد کا علم سلب ہو جاتا ہے. جب ہم نے اعلان کیا کہ اگر طالب علم کے پاس موبائل پکڑا گیا تو 200 روپے جرمانہ ہوگا, تو میں نے کہا انور شاہ کے پاس اگر پکڑا گیا تو 500 روپے. تو اس نے آگے جواباً کہا کہ ابو میں نے زندگی میں درگاہ موبائل نہیں لے گیا, میرے موبائل سے کوئی کام نہیں, جب آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تب رکھتا ہوں, ورنہ نہیں رکھتا. الحمدللہ شاہ صاحب کے مقدس نام کی برکت. بیت الخلاء تب روانی ہو, الگ بلاس کوئی خبریں بیٹھی ہوئی. ہاں, برتر بکر خبریں بیٹھی ہوئی. موبائل بچی تم تو چند روزہ مہمان ہو, تفسیر والے. میں نے ناظم صاحب اور ان سے گزارش کی کہ ان کو میں سمجھا دوں گا, ان کے کام نہ بھی. مہمان چند گھنٹوں کے لیے, چند دن کے لیے آئے, ورنہ انشاءاللہ شوال میں آؤ. پھر میں دیکھتا ہوں وہاں کا موبائل. میں نے بڑے بڑے مساٹیروں کے پتروں کو ایسا سیدھا کیا ہے, جب گیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے تو موبائل کے پاس ڈالی. اللہ کے قدر. اب جب قانون نافذ کرتے ہیں, یہ کوئی مشرف کا قانون نہیں ہے, کہیں ہو کہیں نہ ہو, پھر میں اس کی خود نگرانی کرتا ہوں. مقصد تنگ کرنا نہیں, مقصد سبق کے لیے تیار کرنا ہے. مقصد ان کو غفلت پر آگاہ کرنا ہے. طالب بنا ہوا نہیں, وہ بننے آیا ہے, وہ ہم سے سیکھنے ہیں. جو کام ہم اس کے لیے مفید نہیں سمجھیں گے وہ ہم پر اعتماد کر چکا ہے, وہ ماننا پڑے گا. اس کو اپنی رائے فیصلہ کیا کرنا ہو. وہ اخبار میں ہے نا کہ ایک مودی صاحب دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ یہ جو مسجد میں موبائل لے کے آئے ہیں, اتنے میں اس کا موبائل بچنے لگا. لوگ کہا رہے ہیں وہی چیزن ملا نہ ملا ہے, وقت اسے دونوں بار وقت. یہ امامت کا قابل ہے, امام گھر کا بچہ اپنے آپ سے بے خبر ہے, دوسروں کو نصیحت دے کرتا ہے. یا اللہ یہ جو موبائل لے کے آئے اتنے میں ڈرو. لوگوں نے کہا واہ واہ شاباش شاباش, ہم کو دعا سے پہلے اپنے لیے دعا کرو. علماء کرام کے پاس بالکل نہ, جو میرے ہم مسلک ہو وہ نہیں رکھیں گے. آج کے بعد جو رکھیں گے ان کو میرا علم نہیں پہنچے گا. آپ کے لیے نہیں, آپ کو کارخانہ چلانا ہے. یہ طلباء جو علوم کے علم بردار ہیں, انہوں نے مفتی محمود اور حضرت بنوری کی عزت لاج بلند کرنا ہے. جو سارا سال پڑھ کر تھکے تھکائے 7 گھنٹے میرے سامنے بیٹھے رہتے, اس میں بھی ذرا سی آنکھ لگ جائے تو ایسی بھی. یہ ان کو سمجھایا جائے, ان پر ہماری محنت براہ راست ہے. وہ یقین کے درجے میں ہے, اور یقین کو احتمال میں نہیں بدل سکتا. میں آپ کی ضروریات کی قدر کرتا ہوں, حالات سب مجھے پتا ہے. توجہ آپ کی خراب ہوگی. مسجد میں بیٹھے بیٹھے موبائل بچتے, میں وہاں ٹہلتا ہوں یا بیٹھ کر مجھے صدمہ ہوتا ہے. آپ مہمانی کی وجہ سے کچھ کہتا نہیں, کچھ نہیں ہو, اس پر بہت تکلیف ہوتی. اس کو سائلنٹ کرو, خاموش کرو, کم کرو, بند کرو. جو بند کر سکتے وہ بند کرے, جو کم کر سکتے وہ کم کر دو. گھنٹیوں گھماؤ پھراؤ, بس عادت ہے ایسا ایسا کر کرو.